السلام علیکم دوستو، زیدی کہانی میں خوش آمدید۔ دوستو، تقریباً 100 سال پہلے نیو یارک میں وکٹوریہ تھیٹر کے نام سے ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا، جس میں جادوگر، موسیقار اور عجیب و غریب پرفارمنس ہوا کرتی تھیں۔ یہ تھیٹر کافی مشہور تھا۔ 1907 کی گرمیوں میں ایک چھوٹی سی لڑکی وکٹوریہ تھیٹر میں پرفارم کرنے آئی تھی، سوبر سو جس کا نام تھا۔ لیکن اس کی پرفارمنس کیا تھی؟ دراصل کوئی اسے ہنسا نہیں سکتا تھا، کچھ بھی ہو۔ شروع میں تو سامعین اسٹیج پر آتے، اسے ہنسانے کی کوشش کرتے، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ سوبر سو کی یہ چھوٹی سی اداکاری سب میں مشہور ہونے لگی۔ امریکہ اخبارات میں لکھا جا رہا تھا۔ شروع میں تو سبھی سمجھتے تھے کہ یہ لڑکی نہ دیکھ سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ہنسی بھی نہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ سوبر سو دیکھ اور سن سکتی تھی، لیکن وہ کسی بات پر نہیں ہنسی۔ کئی سال گزر گئے، سوبر سو بڑی ہوتی گئی، اور وکٹوریہ تھیٹر نے اس کی وجہ سے بہت ترقی کرنا شروع کی۔ سوبر سو کی وجہ سے وکٹوریہ تھیٹر کے ٹکٹ بکتے تھے چند منٹوں میں۔ لوگ دور دور سے اس لڑکی کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے مہنگے ٹکٹ خریدتے تھے۔ وکٹوریہ تھیٹر کے مالک نے جب سوبر سو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھا تو اسے ایک اور خیال آیا۔ اس نے سوبر سو کو ہنسانے پر ایک بڑا انعام دیا۔ اس کی پیشکش تھی کہ اگر کوئی سوبر سو کو ہنسائے تو اسے $100 ملیں گے۔ پھر اس نے اسے انعام کو $1000 کر دیا، اور اس طرح اس نے پھر اس انعام کو $30,000 کر دیا۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ کسی کی زندگی بدل سکتی تھی۔ اب یہ ایوارڈ جیتنے کے لیے پورے امریکہ سے مزاح نگاروں نے وکٹوریہ تھیٹر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ سوبر سو کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ کامیڈین اسٹیج پر جا کر سوبر سو کو ہنسانے کی کوشش کرتے رہے بار بار، لیکن سوبر سو کا چہرہ بالکل سیدھا ہو جاتا، سوبر سو کے ہونٹ نہیں ہلتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وکٹوریہ تھیٹر کا مالک امیر ہوتا چلا گیا، لیکن سوبر سو کبھی ہنسی ہی نہیں۔ یہ لڑکی امریکہ میں کافی مشہور ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کا کیا قصور ہے۔ اور پھر ایک دن سوبر سو کی سچائی سب کے سامنے آ گئی کہ یہ سب فراڈ تھا۔ سچ یہ تھا کہ سوبر سو کا اصل نام سوئن کیلی تھا، جو موبیز سنڈروم نامی بیماری کا شکار تھی۔ یہ ایک ایسی انوکھی کیفیت ہے جس میں انسان کے گال مفلوج ہو جاتے ہیں اور انسان ہنس نہیں سکتا۔ اس دور میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی سوبر سو تو ہنس ہی نہیں سکتی۔ وکٹوریہ تھیٹر کا مالک ویلی ہیمرسٹن اسے ہر ہفتے پرفارم کرنے کے لیے $20 ادا کرتا تھا۔ اس کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر کے سوبر سو کی پرفارمنس کو روک دیا گیا۔ امریکہ میں مشہور لڑکی کی حقیقت جان کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد سوبر سو کہاں گئی کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اس طرح کے بہت سے فراڈ کیسز ملیں گے جہاں معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاہے یہ جعلی ایکٹ ہو یا پیسہ ڈبل کرنے کی اسکیمیں۔ ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔